تحریک انصاف اور کاف لیگ جو ہر محاذ پر حکومت کا مقابلہ کرنے کو تیار تھے، جن کے دعوے تھے کہ چاہے عدم اعتماد آئے یا اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا جائے، وہ کسی صورت میں اسمبلیاں تحلیل کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور حکومت کے ہر ہتھ کنڈے کا مقابلہ کریں گے۔ اب وہی تحریک انصاف اور کاف لیگ مقابلہ کرنا تو درکنار، اسمبلی کا اجلاس بلانے سے بھی بھاگ رہے ہیں۔ چیف منسٹر ہاؤس کو کنٹینر لگا کر سیل کیا جا رہا ہے۔ گورنر کی ہدایت کو نظر انداز کرتے ہوئے اسمبلی اجلاس کو جمعے تک ملتوی کر دیا گیا ہے اور گورنر کی جانب سے اجلاس بلائے جانے کو غیر قانونی قرار دیا جا رہا ہے۔ وہی اجلاس جمعے تک ملتوی کرنے پر گورنر بلیغ الرحمان کی جانب سے ایک بار پھر آج شام 4 بجے اسمبلی اجلاس بلانے کے لیے مراسلہ لکھا گیا، لیکن اس مراسلے کے بعد بھی نہ تو تاحال اسمبلی اجلاس بلایا گیا اور نہ ہی اعتماد کا ووٹ لیا گیا۔ دوسری جانب اسپیکر پنجاب اسمبلی نے گورنر کی تبدیلی کے لیے صدر کو خط لکھا ہے۔ اسپیکر نے اپنے خط میں صدر مملکت کو گورنر کے غیر آئینی اقدام کی نشاندہی کرتے ہوئے گورنر پنجاب کو تبدیل کرنے کی درخواست کی اور اس ڈیولپمنٹ کے بعد تخت پنجاب کی جنگ آئینی اور قانونی محاذ دونوں پر مزید سخت ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ صدر مملکت کا رول بھی اس سارے معاملے میں ایک بار پھر خاصا اہم ہو گیا ہے۔ حکومت کی جانب دن بھر یہی تاثر دیا جاتا رہا کہ اگر اسپیکر سبطین خان گورنر کی ہدایت کے مطابق اسمبلی اجلاس نہیں بلائیں گے اور وزیر اعلیٰ اعتماد کا ووٹ نہیں لیتے تو اس صورت میں گورنر پنجاب بلیغ الرحمان شام 4 بجے کے بعد ایک نیا نوٹیفیکیشن ایشو کریں گے اور نئے نوٹیفیکیشن کے بعد پرویز الہی وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے۔ لیکن اب تک نہ تو گورنر کی جانب سے ایسا کوئی نوٹیفیکیشن سامنے آیا ہے، نہ ہی کوئی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ دن بھر یہ افواہیں بھی گرم رہی کہ پرویز الہی کی جانب سے اعتماد کا ووٹ نہ لینے کے بعد گورنر پنجاب بلیغ الرحمان وزیر اعظم شہباز شریف کو پنجاب میں گورنر راج کے نفاذ کی سفارش کر سکتے ہیں۔ تاہم گورنر راج چند روز کے لیے نافذ کیا جائے گا، جو نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے عمل مکمل ہونے کے بعد ختم کر دیا جائے گا۔ دوسری طرف آئینی ماہرین گورنر کی جانب سے اجلاس بلائے جانے کے معاملے کو قانونی یا غیر قانونی قرار دینے پر منقسم ہے۔ اکثر تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے ایک میڈیا ٹاک کی گئی۔ کچھ ہی دیر پہلے فواد چودھری اور حماد اظہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف نے پلان یہ کیا ہے کہ وہ کل شام 5 بجے گورنر ہاؤس کے باہر احتجاج کریں گے۔ اس وقت گورنر ہاؤس سے کیا خبریں اور گورنر پنجاب کے پاس کیا آپشنز موجود ہیں، اسی پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ شائق عثمانی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سر، سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے، گورنر پنجاب کی طرف سے وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے 4 بجے کہا گیا تھا کہ آپ اجلاس بلائیں، وہ اجلاس نہیں بلایا گیا۔ اس کے بعد مراسلہ لکھا گیا کہ آپ اجلاس بلائیے، ایک ریمائنڈر کے طور پر پھر اجلاس نہیں بلایا گیا۔ اب گورنر پنجاب کے پاس کیا آپشن ہے کہ ان کی اس کہی ہوئے حکم عدولی کے بعد وہ کیا کر سکتا ہے؟ تو وہ تو لکھا ہوا ہے آئین کی شق 137 میں کہ اگر یہ ایسا ہوتا ہے وہ ووٹ آف کانفیڈنس نہیں دیتے چیف منسٹر صاحب، جو کہ ان سے کہا گیا ہے اس آرٹیکل کے تحت، تو ہی سیزز ٹو بی دا چیف منسٹر، وہ چیف منسٹر نہیں رہے اس کے بعد۔ اب اگر اس کے بعد صرف فارمل نوٹیفیکیشن کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر ایک چیز کے لیے نوٹیفیکیشن ہوتی ہے، کسی اپوائنٹمنٹ کے لیے یا کسی ڈسمسل کے لیے۔ اب فارمل نوٹیفیکیشن جو ہے وہ گورنر صاحب ایشو کر دیں گے کہ وہ چیف منسٹر نہیں رہے۔ نہیں، لیکن شائق عثمانی صاحب، آرٹیکل 10A آف دا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ بنیادی حقوق کی بات کرتا ہے، کیونکہ اگر سر دست ایک نوٹیفیکیشن ایشو کیا جاتا ہے اور کوئی شو کاز اس سے پہلے ایشو نہیں کیا جاتا چیف منسٹر کو، یا ایک مہلت نہیں دی جاتی، کوئی موقع نہیں دیا جاتا ہے، یا اجلاس دوبارہ نہیں بلایا جاتا، تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر رائے رکھیں گے، یہ حق محفوظ رکھیں گے چیف منسٹر پرویز الہی صاحب کی، وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں کہ مجھے کوئی موقع نہیں دیا گیا؟ نہیں، وہ تو ان کی مرضی ہے، عدالت جانے سے کوئی نہیں روک سکتا ان کو، جا سکتے ہیں وہ یقیناً، لیکن جو اگر گورنر ڈی نوٹیفائی کر دیتا ہے ان کو تو وہ حق بجانب ہوگا، وہ ان اکارڈنس ود لا ہوگا۔ نہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ آرٹیکل 10A کی خلاف ورزی ہوگی کہ موقع نہیں دیا گیا، یہ غیر قانونی ہوگا؟ اپلیکیبل ہے ہی نہیں نا، یہاں ہیومن رائٹس کی تو بات ہی نہیں ہے، یہاں پر تو قانونی بات ہے کہ گورنر کے پاس وہ آئین ان کو اجازت دیتا ہے کہ وہ چیف منسٹر کو کہیں کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں، یہ ان کے پاس پاورز ہیں۔ انہوں نے وہ کیا جو آئین میں لکھا ہوا ہے، وہ انہوں نے نہیں کیا چیف منسٹر صاحب نے، تو اس میں آئین وہ ہیومن رائٹس کی کیا بات ہے؟ وہ ایک چیز انہوں نے کہی، وہ نہیں کی انہوں نے، اب اس کی وجہ سے جو اس کا کانسیکوینس ہے اس کو فالو کرنا، فیس کرنا پڑے گا۔ تو ایسے میں بات کی جا رہی ہے کہ گورنر راج بھی لگ سکتا ہے تا وقت کہ پنجاب کے اندر نئے چیف منسٹر کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ آپ کو لگتا ہے کوئی ایسا آپشن بھی ایکسرسائز ہو سکتا ہے ایٹ دا سیم ٹائم؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے نا۔ دیکھیے، یہ تو آپ ایک سٹیپ آگے جا رہے ہیں، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی جو نیکسٹ سٹیپ ہے، اگر وہ ڈی نوٹیفائی کر دیتے ہیں آج ان کو، چیف منسٹر صاحب کو، پرویز الہی صاحب کو، تو اس صورت میں گورنر صاحب پھر انڈر آرٹیکل 109 آف دا کانسٹیٹیوشن، اس کے تحت وہ ایک سیشن کال کر سکتے ہیں اسمبلی کا، جس کے مطابق گورنر کسی وقت چاہے تو پروونشل اسمبلی کا سیشن کال کر سکتا ہے کسی جگہ بھی،
یہ بھی نہیں کہ صرف اسمبلی میں، کسی جگہ بھی وہ کر کے وہ جب کال کریں گے تو اس میں یقیناً یہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیو والے لوگ نہیں آئیں گے اور پی ڈی پی والے آئیں گے. تو وہ جب آئیں گے وہاں بیٹھیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں، کس کو آپ چیف منسٹر سلیکٹ کر، وہ کسی کو الیکٹ کر لیں گے چیف منسٹر، وہ چیف منسٹر بن جائے گا. لیکن شائق عثمانی صاحب، اگر یہ معاملہ عدالت میں چلا جاتا ہے اور عدالت روک دیتی ہے اس سارے پروسیس سے، آرٹیکل 109 کے تحت اجلاس بلا سکتے ہیں، لیکن اگر عدالت میں میٹر جاتا ہے اور اس میں یہ اجلاس نہیں بلایا جاتا، اس کے بعد یہ عدالت روکتی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اگر عدالت روک دیتی ہے تو وہ رک جائے گا، پھر یہ اسٹینڈ اسٹل ہو جائے گا، ہر ایک چیز برقرار رہے گی. وہ یعنی وہ ریسٹور تو نہیں کر سکے گی عدالت ان کو اس وقت، کیونکہ ایک دفعہ چیز ہو گئی پھر وہ کورٹ ریسٹور نہیں کر سکتی اگر یہ چیز ہو گئی. جی میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں نا سر کہ 12 کروڑ نفوس پر مشتمل پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، تو وہ وداؤٹ چیف منسٹر رہے گا پھر؟ کیونکہ ایک رائے یہ آ رہی تھی نا کہ گورنر پنجاب لگا کے یہ جو گورنر راج لگا کے گورنر پنجاب کو اختیارات دیے جائیں گے تا وقت کہ نیا چیف منسٹر نہیں آتا. اس حوالے سے ایک میک شفٹ ارینجمنٹ کے طور پر یہ ایسا معاملہ ہو جائے گا، تو یہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آپ کو، یا آپ سمجھتے ہیں ایسا نہیں، ایسا بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی؟ دیکھیے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جب اگر کوئی چیف منسٹر وہاں سے ہٹا دیا جائے تو جب تک کہ نیا چیف منسٹر نہ آ جائے تو پرانا چیف منسٹر جو ہے وہ کنٹینیو کر سکتا ہے. ٹھیک، یعنی پرویز الہی صاحب کنٹینیو کریں گے تب تک؟ جی 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 جی. ٹھیک، تو آپ اس میں ابھی ایک ڈیلے آ رہا ہے، مطلب کوئی ایسا ہے کہ 12 بجے تک کی ٹائم لائن کو فالو کرنا ضروری ہے گورنر پنجاب کی طرف سے کوئی بھی نوٹیفیکیشن ایشو ہونے کے لیے؟ جی اب ان کو کرنا چاہیے، اگر وہ نہیں کرتے تو یہ غلطی. ٹھیک، اب 12 بجے کے بعد ہی اس کا مطلب ایکسپیکٹ کریں ہم کہ گورنر ہاؤس سے کوئی ڈیکلیریشن ایشو ہوگا جس میں ڈی نوٹیفائی کیا جائے گا چیف منسٹر کو، اس کے بعد افیکٹی پرویز الہی صاحب ہوں گے. یعنی یہ بھی پھر طے ہو جائے گا کہ پرویز الہی صاحب ہی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، پھر پی ڈی ایم کو یا گورنر سائڈ سے یا وفاقی حکومت کو تو ضرورت نہیں عدالت جانے کی. وہی جائیں گے، پرویز الہی صاحب ہی جائیں گے، کیونکہ افیکٹڈ پارٹی تو وہ ہے نا، وہ ہی ہیز سیز ٹو ہولڈ آفس. ان کی جو پارٹی سے تو کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. He has failed to seize to get the vote of confidence. اس واسطے he ceases to be the chief minister. تو ان کو وہ اگریو پارٹی ہیں، وہ جا سکتے ہیں کورٹ میں. اچھا شائق عثمانی صاحب، اس بات کے کتنے امکانات ہیں کہ عدالت پرویز الہی صاحب کو ریسٹور کرے ایز چیف منسٹر اور پھر کہیں کہ اب جائیے گورنر کے احکامات کے مطابق آپ اعتماد کا ووٹ لیں، اگر آپ 186 کا نمبر پورا نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ چیف منسٹر نہیں رہے، لیکن اس کے لیے انہیں پہلے بحال کرے اور پھر اس کے بعد سارے معاملے کو وہاں لے کے آئیں جہاں گورنر نے آرٹیکل 130 کلاس 7 کے تحت اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا انہیں؟ تو اب تو یہ تو میں نہیں کہہ سکتا نا جو کیا کورٹ کیا فیصلہ کرے گی. اب وہ کورٹ تو جو مرضی فیصلہ کر دے. لاسٹ ٹائم بھی ایسا ہوا تھا، کورٹ نے فیصلے دیے، اس جگہ بھی فیصلہ ہو جائے گا. آج کل تو ہماری کورٹ زیادہ سیاسی کیسز دیکھتی ہیں، عام پبلک کے کیسز سے کم ہی دیکھ رہی ہیں.